آپ صرف ان قرآن کے لفظوں پر غور کریں، 3 مضمون بیان ہوئے ہیں ایک آیت میں۔ لوگ ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم شعر سنتے ہو، تم شعر سنتے ہو، تم قرآن نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا سنو، یہ معقولہ ہے، العقل السلیم فی الجسم سلیم۔ ارے جس کا دماغ اور جسم اچھا ہو، عقل بھی اسی میں پناہ لیتی ہے۔ ہاں، خوشبو اسے آتی ہے جس کا دماغ معطر ہو۔ ارے مصطفیٰ کے نغموں کی خوشبو سے دل انہی کے معطر ہوتے ہیں جن کے سینے محبت رسول سے معمبر ہوں، اور قرآن بھی وہی سمجھتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 3 چیزیں بیان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان کا ذکر ہے، اتقوا اللہ تقوی کا ذکر ہے، ما صادقین صادقین کی سنگت کا ذکر ہے۔ میں نے کہا کہاں گئے تم؟ آؤ قرآن کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس ایک آیت میں 3 چیزیں اللہ نے بیان کی، پہلے ایمان، اس کے بعد تقوی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ معیت۔ بھائی بولیے معیت صادقین، بولیے معیت صادقین، محبت سے بولے معیت۔ میں نے کہا پہلے ایمان کا ذکر ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو۔ میں نے کہا یہ تیری میری بات نہیں، یہ جن لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے ان کو اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان والو، اور جن کو رب ایماندار کہے ان کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایمان کی سند پہلے دی، یا اللہ جن کو تو نے ایمان کی سند دی ان کو حکم کیا ہے؟ فرما ان کو حکم ہے اتقوا اللہ، اپنا کردار بھی سنوار لو، کردار بھی سنوار لو۔ میں نے کہا یا اللہ پہلے ایمان کی سند دے دی، اس کے بعد حکم دیا، یا اللہ تیرے نزدیک ایمان کیا ہے؟ عمل کا حکم بعد میں دے رہا ہے، ایمان کی سند پہلے دے رہا ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں ایک بار پھر آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو۔ ایمان، ان کے ایمان میں تو شک نہیں ہے جن کو اللہ ایماندار کہے۔ بھائی زور سے بولیے نا، ان کے ایمان میں شک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پکے ایمان والو، یا اللہ حکم فرمایا 2 کام کرو۔ کتنے کام کرو؟ زور سے بولو، کتنے کام کرو؟ 2 کام کرو۔ ایمان والو 2 کام کرو۔ یا اللہ کون سے؟ فرمایا اتقوا اللہ، ایک کام تو یہ کرو کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ سینے میں ایمان ہے، تمہاری شکل بھی ایمان والوں کی طرح ہونی چاہیے۔ یا اللہ عمل کا حکم بعد میں دیتا ہے، ایمان کی سند پہلے دے دی۔ یا اللہ یہ ایمان کس چیز کا نام ہے تیرے نزدیک؟ ہم تو کہتے ہیں عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ یا اللہ عمل کی بات بعد میں کی، ایمان کا سرٹیفکیٹ پہلے دیا۔ ایمان کسے کہتا ہے؟ فرمایا لوگوں میں ایمان عمل کو نہیں کہتا، یا اللہ تیرے نزدیک ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارا تعلق میرے محمد کے ساتھ ہو جاتا ہے تمہیں ایمان کی سند عطا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان و شوکت مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، عطاعت مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جمالات مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ میں آقا کے ان دیوانوں مستانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ جواب دو، عقیدہ کوئی بھی ہو، مسجد کوئی بھی ہو، مدرسہ کوئی بھی ہو، خانقاہ کوئی بھی ہو، آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی کافر آ جائے اور وہ تمہیں کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مولوی صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، شیخ الحدیث صاحب مسلمان ہونا چاہتا ہوں،
मुफ्ती साहब मुसलमान होना चाहता हूं, अल्लामा साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? मुफ्ती साहब कहेंगे कलमा पढ़। क्या कर? कभी किसी मौलवी ने ये नहीं कहा भाई मुसलमान होना चाहता है पहले हमारी मस्जिद में 2 नफल पढ़ के आ, पहले कुरान के 10 सिपारे पढ़ के आ। नहीं, वो कहेगा कलमा पढ़। अब उसने इस्लाम में दाखिल होना है, वो शुरू कर देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 50 मर्तबा पढ़े या 50 साल पढ़े, पढ़ता रहे, मुसलमान नहीं होगा। बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा? और जोर से बोलिए ना, और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, नहीं मुसलमान होगा। वो कहेगा मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद में कदम रखने दो। आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तू पलीद है। वो कहेगा पाक कब हूंगा? आप कहेंगे प्यार से 1 मर्तबा कह देना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो एक बार कह दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब कोई उसे मस्जिद में जाने से रोक नहीं सकता, अब कोई कुरान से हाथ लगाने से रोक नहीं सकता, सजदा करने से रोक नहीं सकता। क्यों? उसने मुस्तफा का नाम पढ़ा है। फरमाया है मुस्तफा के दीवानो, ओए ईमान पूछती हो? ईमान मोहम्मद मुस्तफा से निस्बत का नाम है। अगर गुलामी की निस्बत मुस्तफा के साथ हो गई तो ईमान मुकम्मल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओए पक्के ईमान वालों, सुभान अल्लाह, या अल्लाह हुक्म, सुभान अल्लाह। फरमाया हुक्म ये है मुत्तकी बन जाओ, किरदार भी संवार लो, सीने में मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे चेहरे पर भी हया होनी चाहिए। अल्लाह, या अल्लाह, अब ईमान भी हो, बंदा मुत्तकी भी हो, ईमान भी हो और मुत्तकी भी हो। या अल्लाह, इसके बाद तो मसला खत्म हो गया। फरमाया नहीं, ईमान हो, तकवा भी हो, बंदा मुत्तकी भी हो, एक काम लाजमी करना है। या अल्लाह, वो कौन सा काम है? फरमाया मा अस्सादिकीन, सादिकीन के साथ निस्बत जरूरी है। ईमान वालों, मुत्तकी बन जाओ। या अल्लाह, मुत्तकी बन के क्या करें? फिर क्यों भेजता है? रब फरमाता है मा सादिकीन, और सादिकीन की संगत फिर भी जरूरी है। हक हक, सादिकीन की संगत फिर भी। और फायदा क्या देती है? तो जो क्या फायदा देती है? कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है अन्ना असहाबल काफे वर्रकी में कानू मिन आयातिना अजबा। सुभान अल्लाह, अन्ना असहाबल काफे वर्रकी में कानू मिन आयातिना अजबा। फरमाया असहाबे काफ, असहाबे काफ, अल्लाह फरमाता है असहाबे काफ अल्लाह की आयतें हैं। असहाबे काफ के अल्लाह की, और यार जोर से बोलो, अल्लाह की आयतें हैं। मैंने कहा या अल्लाह, असहाबे काफ है कौन? जाओ सुबह जाके कुरान पढ़ लेना, कोई तफसीर पढ़ लेना, जिस मुफस्सर पर एतमाद है उसके ख्यालात पढ़ लेना। असहाबे काफ कौन है? कहते हैं ये वो बंदे हैं, ये वो बंदे हैं जो अपना ईमान बचाने की खातर वतन छोड़कर गार में आ गए, सुभान, गार में पनाह ले ली। क्यों आ गए? कहा अपना ईमान बचाने की खातर, अपने ईमान को बचाने की खातर आ गए, गार में पनाह ले ली। अच्छा, तो मैंने कहा या अल्लाह, इनका मर्तबा क्या है? फरमाया इनका मर्तबा है कि ये मेरी आयतें हैं। यार मेरी बात सुनो, रजवी साहब जितना जज्बा, आपके नाथ खान, इन जितनी मोहब्बत, ये सारी की सारी यहां जमा है। और रजवी साहब जैसा बंदा तो स्टेज पर वैसे बैठा हुआ हो तो जो किसी और तरफ नहीं जाती। मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हुई, पूरी तवज्जो आपने नहीं की। मैं बात करके जा रहा हूं, अभी आपने पूरी नात खानी रात को सुननी है। ओए सुबह लोगों ने पूछ रहे नात सुन के आए हो, कुरान भी सुना है?
ان بدبختوں کو کیا پتا کہ نعت ہی قرآن ہے. واہ 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 واہ. اوے نعت ہی قرآن ہے. اگر قرآن اٹھا تو قرآن بھی مصطفیٰ کی نعت کا نغمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نعت بعد میں بات کروں گا. میری یہ بات ایمان بچانے کے لیے آ گئے بندے غار میں. اللہ نے فرمایا یہ بندے نہیں میری آیتیں ہیں. یا اللہ تیری آیتیں ہیں؟ تھے تو بندے. فرمایا یہ ایمان بچانے کے لیے آئے. اور کس کا ایمان؟ اپنا ایمان. اپنا ایمان بچانے کی خاطر غار میں پناہ لی. جو اپنا ایمان بچانے کی خاطر غار میں آئے وہ تو اللہ کی آیتیں ہیں. میں نے کہا غوث پاک وہ نہیں جو اپنا ایمان بچاتا ہے. اور جو غوث پاک کے دروازے پر آ جائے غوث پاک کی چوکٹ کو بوسہ دے بے ایمان ہو تو وہی بھی ایماندار ہو جاتا ہے. میں نے کہا عبدالقادر جیلانی اور ایک طرف تو وہ ولی ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے آئے تھے. اللہ نے ان کو اپنی آیتیں بنا لیا. میں نے کہا عبدالقادر جیلانی وہ ہے اپنا ایمان تو ایمان رہا. ارے یہ تو وہ ہے جس کے دروازے پر معین الدین اجمیری بھی جائے جولی پھیلا کے عرض کرتا ہے یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا راز جلالت عرض و سما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اور یہ عبدالقادر جیلانی تمہیں قرآن نے یہ سوچ نہیں دی؟ تمہاری فکر تبدیل نہیں ہوئی؟ وہ جو صرف ایمان بچانے کی خاطر آئے اللہ اسے اپنی نشانی کہتا ہے. اور جس کی نگاہ بے ایمان پر پڑے وہ ایمان والا ہو جائے. اس عبدالقادر کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تمہیں کیا خبر؟ یہ رواج ہے جی ہمارے پاس. اگلے دن ایک صوفی صاحب مجھے کہنے لگی میرے ساتھ چلو جی. میں نے کہا کہاں جائیں کہاں جائیں؟ کہنے لگا رائے ونڈ چلو. میں نے کہا وہ وہاں کیا ہے؟ وہاں دربار ہے کوئی؟ نہیں وہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. میں نے کہا رائے ونڈ میں اللہ کے ولی؟ اس کی نگاہ جدھر جاتی تھی اللہ کی سمائے بلند ہو جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان. میں نے کہا ولی ایسا تھا جس نے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا. جس نے سجدے میں دیکھا وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا. جس نے دعا مانگتے دیکھا اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا. اور ولی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ پتھر پر پڑ جائے تو پتھر کا کلیجہ بھی سبحان. آپ کو پتہ ہے غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم جیلانی چھوٹی عمر ہے 7-8 سال کی بغداد جا رہے ہیں. گھر سے نکلے والدہ کہتی ہیں بیٹا جا رہے ہو بغداد علم دین حاصل کرنے کے لیے تیرے لیے میں دعا کرتی ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں امی دعا بھی کرو وصیت بھی کرو. دعا بھی کرو اور وصیت بھی. والدہ کہتی ہے بیٹا وصیت ہے وصیت سن لو. وصیت یہ ہے جھوٹ نہیں بولنا. توجہ رکھنا ذرا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. کام ہی ٹھیک ہے. آپ گئے جنگل میں واقعہ سنتے رہتے ہیں اشارہ کرتا ہوں. چور آئے تو غوث پاک کے پاس آئے تو کہنے لگے تیرے پیسے. آپ نے فرمایا یہ آستین کے نیچے. وہ پہلے تو یوں ہی سمجھے کہ بچہ چھوٹا ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. ایک گیا دو گیا جب آخری بندہ آیا نا اس نے کہا کہاں ہے؟ کہا یہ قمیض کے نیچے. دکھائے تو واقعی پیسے تھے. درموں انہوں نے نکالے. چور اکٹھے ہو گئے 40 کی تعداد تھی چوروں کی اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے عبدالقادر پیسے لوگوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں تو نے پیسے چھپائے کیوں نہیں؟ تو سنو میرے غوث پاک نے جنگل کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا تھا. فرمایا اوے چورو میں جب گھر سے چلا ہوں نا تو میری ماں نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا.